بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے سردی کے موسم کو عبادات کی ادائیگی آسان ہونے کی وجہ سے بہار کا موسم قرار دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، سردی ہو یا گرمی، موسمی تغیرات سے قطع نظر ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے حکم پر عمل کرنے کے پابند ہیں، لیکن سردی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے سردی کے موسم میں بعض عبادات کی انجام دہی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سردی کا موسم عبادت کرنے والے کے لیے غنیمت، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے سردی کے موسم کو عبادات کی ادائیگی آسان ہونے کی وجہ سے بہار کا موسم قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، مسلمانوں کے لیے سردی بہار کا موسم ہے، اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ روزہ رکھتا ہے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں جس میں وہ قیام کرتا ہے۔ اسی عنوان کے تناظر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل ملاحظہ کریں۔ حضرت ابو بکر بن حفص بیان کرتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھا کرتے تھے اور سردی میں روزے نہیں رکھتے تھے، چونکہ نفس پر شقاق ہوتا ہے، اور مطابق حدیث افضل عمل وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔ حدیث عمل کیا ہے؟ افضل عمل وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، اور گرمی میں روزہ رکھنے میں زیادہ مشقت ہوتی ہے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خصوصیت کے ساتھ گرمی میں روزے رکھا کرتے تھے۔ سردی کے روزوں کے بارے میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سردی کے موسم میں روزہ رکھنا ٹھنڈی غنیمت ہے۔ جب سردی آتی ہے تو حضرت عبدہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اہل قرآن، تمہاری نمازوں کے لیے رات لمبی ہو گئی اور تمہارے روزوں کے لیے دن چھوٹے ہو گئے، بس تم موسم سرما کو غنیمت جانو۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جب سردی آتی ہے تو حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، اے اہل قرآن، تمہاری تلاوت کے لیے تمہاری رات طویل ہو گئی ہے تو تم قرآن کی تلاوت کرو، اور تمہارے روزوں کے لیے دن چھوٹا ہو گیا ہے تو روزے رکھو۔ سردی کی آمد مرحبا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سردی کی آمد مرحبا، اس میں برکت نازل ہوتی ہے، رات قیام کے لیے لمبی ہو جاتی ہے اور دن روزہ رکھنے کے لیے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عبادت کے اس موسم میں شب کو طویل قیام کرنے اور ان میں بکثرت روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ رمضان ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطاری کرنے بیٹھیں گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو دعا مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔